السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹاپک ہے ہمارا فطرانے کے اوپر۔ فطرانہ دیتے کیوں ہیں؟ سب سے پہلے اس کو سمجھیں۔ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ فطر کو فرض قرار دیا تاکہ روزے کے لیے لغو اور بیہودہ اقوال و افعال سے پاکیزگی ہو جائے اور مسکینوں کو طعام حاصل ہو، یعنی کہ ان کو کھانا حاصل ہو۔ چنانچہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ ایسی زکوٰۃ ہے جو قبول کر لی گئی، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ اب اس سے پتہ لگا کہ اس کو ہم نے عید سے پہلے ہی کرنا ہے۔ اب صدقہ کس کس کو دے سکتے ہیں؟ قرآن کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم، صدقہ صرف فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، وصول کرنے والوں کے لیے، جن کے دل پر چھا جائے، یعنی کہ ان کو جو ہے وہ اسلام کی طرف لے کر آنا منسوب ہو، اور گردن چھڑانے والوں میں، قرض داروں کے لیے، اللہ کی راہ میں، اور راہو مسافروں کے لیے فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اسی طرح حدیث میں حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے ہر غلام اور ذات، مرد و عورت، چھوٹے بڑے پر ایک سا کھجور، ایک سا تقریباً 2.5 کلو جو صدقہ فطر ہے فرض فرمایا۔ اس کے متعلق حکم فرمایا کہ اسے نماز عید کے لیے روانہ ہونے سے پہلے ادا کیا جائے، یعنی کہ بہتر یہ ہے کہ نماز سے ٹھیک پہلے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو لوگوں نے گندم کے 2 مد اس جو کے 1 سا کے برابر قرار دیے، ٹھیک ہے، 2 مد جو 1 سا کے برابر، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیوں قرار دیے گئے؟ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر قرار دیے گئے، لیکن یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین اگزامپل ہے۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم 1 سا اناج یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا کشمش صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اگلی حدیث میں بھی کہ ایک مرتبہ مدینہ میں کھجور کا قحط پڑا تو آپ نے جو صدقے میں نکالا، ابن عمر رضی اللہ عنہ چھوٹے بڑے سب کی طرف سے، یہاں تک کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی، نافع کہتے ہیں کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالتے تھے۔ اب اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ جو نینو آپ کے کسی پرورش آپ کی کوئی کر رہا ہے، آپ کے اخراجات آپ کی ذمہ داریاں اٹھا رہا ہے، تو وہ جب اس طرح کا کوئی ایشو پڑ جائے، حالانکہ آپ بھی اگر کماتے بھی ہو، تو پھر وہ شخص بھی ادا کر سکتا ہے جس کے پاس استطاعت ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کے حالات اگر ٹھیک نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فطر یا ہر فقیر کو جو اسے قبول کرتا دے دیا کرتے، اور لوگ صدقہ فطر 1 یا 2 دن پہلے ہی دیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا کہ میرے بیٹوں سے نافع کے بیٹے مراد ہیں۔ امام بخاری نے کہا کہ وہ عید سے پہلے جو صدقہ دے دیتے تھے تو اکٹھا ہونے کے لیے نہ فقیروں کے لیے، پھر وہ جمع کر کے فقراء میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح اگلے حدیث میں آتا ہے، فطرانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پہلے مد کے وزن سے دیتے تھے، اور قسم کا کفارہ بھی، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے ابو قتیبہ نے اسی سند سے بیان کیا کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا کہ ہمارے یہاں مد تمہارے مد سے بڑا ہے، یعنی کہ برتن کا سائز، اور ہمارے نزدیک ترجیح صرف اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مد کو ہے۔ اور مجھ سے امام مالک نے بیان کیا کہ اگر ایسا کوئی حاکم آیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مد سے چھوٹا مد مقرر کر دے تو تم کس حساب سے صدقہ فطر وغیرہ نکالو گے؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ اگر کوئی مد ہی چھوٹا کر دے، وہ برتن ہی چھوٹا کر دے جس میں وہ ناپا جاتا تھا، تو میں نے عرض کیا کہ ایسی صورت میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کے مد کے حساب سے فطرہ نکالا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ معاملہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مد کی طرف لوٹتا ہے، یعنی کہ کسی حاکم کی بات بھی نہیں مانی جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی۔ اسی طرح اگلی حدیث میں بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اس میں آتا ہے کہ جو کھجور بغیر چھلکے کے جو یا کشمش میں سے ایک سا صدقہ فطر ادا کرتے۔ اس میں آتا ہے گندم کی کثرت ہو گئی تو انہوں نے ان اشیاء کی 1 سا کی بجائے گندم کا آدھا سا مقرر کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو 2 مد ہے نا، یہ ایکسیپٹ نہیں ہوں گے، آپ کو اس حدیث میں پتہ لگ جائے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جب رسول اللہ ہم میں موجود تھے تو ہم ہر چھوٹے بڑے آزاد و غلام کی طرف سے طعام، یعنی کہ گندم کا 1 سا یا پنیر کا 1 سا، جو کا 1 سا یا کھجوروں کا 1 سا یا منکے کا 1 سا، ٹھیک، زکوٰۃ الفطر فطرانہ نکالتے تھے، اور ہم اسی مطابق نکالتے رہے یہاں تک کہ ہمارے پاس معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ حج یا عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لائے، اور ممبر پر لوگوں کو خطاب کیا کہ لوگوں سے جو گفتگو کی اس میں یہ بھی کہا
میں یہ سمجھتا ہوں کہ شام سے آنے والی مہنگی گندم کے 2 مد نصف سا کھجوروں کے 1 سا کے برابر ہیں، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ بہت مہنگی ہے، اس وجہ سے ہم اس کو نصف سا کر دیں۔ اس کے بعد لوگوں نے اسے کول کو اپنا لیا، لیکن ابو سعید کہتے ہیں کہ جب تک میں ہوں، یعنی کہ میری زندگی ہے، ہمیشہ اسی طرح نکالتا رہوں گا جس طرح عہد نبی میں نکالا کرتا تھا۔ اب اس سے یہ پتہ لگا کہ حاکم اگر اس چیز کو بدل بھی دے تو پھر بھی آپ کے لیے بہترین اگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ نے اسی کے مطابق فطرانہ ادا کرنا ہے۔ اسی کے اندر بخاری کی آتا ہے یا 1 صاحب زیب، یعنی کہ خشک انگور یا خشک انجیر، انجیر کا ورڈ بھی اس میں یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ زیب کو کہتے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگلی حدیث میں جو ہے 2 مد کا یہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آپ کو بتا دیا گیا، یہ چینج کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، جبکہ ہمارے لیے بہترین اگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا۔ اسی طرح اگلی حدیث ابو ہریرہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلمان پر اس کے غلام اور اس کے گھوڑے پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ غلام پر صدقہ فطر کے سوا کوئی صدقہ واجب نہیں، یعنی کہ غلام بھی صدقہ فطر دے گا، ٹھیک ہے، اگر وہ اس کا مالک زندہ ہے تو مالک اس کا جو ہے وہ دے گا، ٹھیک ہے، غلام کے حصے سے۔ اس سے اگلی حدیث ابو سعید خدری سے کہ انہوں نے کہا فطرانہ ان 3 اجناس سے نکالا کرتے، پنیر، کھجور اور جو، ان 3 سے نکالا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے دور کے اندر زیادہ اماؤنٹ ہی اسی کی تھی، کنک وغیرہ اور یہ چیزیں بہت کم تھیں، ٹھیک ہے، زیادہ اماؤنٹ ان کے اندر کھجور اور پنیر اور جو کی ہوتی تھی۔ اسی طرح اگلی حدیث قیس بن سعد فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی ادائیگی کا حکم زکوٰۃ کی فرضیت اترنے سے پہلے دیا تھا۔ جب زکوٰۃ کی فرضیت نازل ہوئی تو نہ آپ نے اس کا نیا حکم دیا نہ اس سے منع فرمایا، ہم اس صدقہ فطر کو ادا کرتے رہے، یعنی کہ صدقہ فطر وہ لازمی پھر دیتے رہے۔ اسی طرح اگلی حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں اوزان حضرت سعد القراز رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا خشک کھجور یا 1 سا جو یا 1 سا سلت، ایک قسم کی جو ہے، صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ آدمی پر جو صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اس کے متعلق میں نے جو سب سے بہترین بات سنی وہ یہ ہے کہ بلا شبہ آدمی یہ فطرانہ ہر اس فرد کی طرف سے ادا کرے گا جس کے نین و نفاق کا وہ ضامن ہے اور ذمہ دار ہے، اس پر لازم ہوتا ہے، یعنی کہ جو بھی والدین ہیں اگر وہ بچوں کی کفالت کر رہے ہیں، بچوں کو پال رہے ہیں تو والدین ان کے دیں گے کہ وہ اس پر خرچ کریں، مثلا بیوی، بچے، اولاد وغیرہ، اور وہ اپنا مکاتب غلام، مدبر غلام اور بلکہ اپنے تمام غلاموں کی طرف سے فطرانہ ادا کرے گا، خواہ وہ اس کے پاس موجود نہ ہوں یا موجود ہوں، لیکن صرف وہ جو ان میں سے مسلمان ہوں، اور خواہ وہ تجارت کے لیے ہوں یا تجارت کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے ہوں، اور جو ان میں سے مسلمان نہ ہوں تو اس مالک پر اس غلام میں کوئی فطرانہ نہیں۔ اسی طرح اسی اگلی حدیث میں کہ اگر کوئی غلام آقا کے پاس سے بھاگ جائے، غائب ہو جائے، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے زندہ ہونے اور واپس لوٹ آنے کی امید ہو تو وہ فطرانہ دیں گے، اگر اس کے واپس آنے کی امید نہ ہو اور لمبا عرصہ ہو جائے تو پھر وہ فطرانہ نہیں دیں گا۔ اسی طرح نافع والی حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ اپنے غلاموں کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالتے جو وادی کرا اور خیبر میں ہوتے، یعنی کہ جو دور دراز ذاتوں میں بھی ہوں لیکن ہیں وہ ان کے غلام اور پتہ ہے ان کے بارے میں کہ وہ زندہ ہیں وہ ان کے غلام، ان کی بات چیت مانتے ہیں ایکسیکٹرا، تو ان کی طرف سے صدقہ دیں گے۔ اسی طرح بدوی لوگ پر بھی زکوٰۃ الفطر واجب ہے جس طرح بستیوں اور شہروں والوں پر واجب ہے، یعنی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم دیہاتوں میں رہتے ہیں تو ہم نہیں دیں گے، انہوں نے بھی دینا ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں۔ اسی طرح اگلی حدیث میں اپنے غلاموں کے غلاموں اور اپنے نوکروں اور لونڈی کے غلاموں کا صدقہ فطر واجب نہیں، یعنی کہ جو ان کے بھی آگے سے غلام تر غلام، لیکن ان میں سے جو خدمت کرتا ہو تو اس کا صدقہ فطر دینا واجب ہے، یعنی کہ جو بھی اس کی خدمت کر رہا ہے ڈائریکٹلی، ٹھیک ہے۔ اور کہا کہ جو غلام کافر ہوں ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب نہیں جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، وہ تجارت کے ہوں یا نہ ہوں۔ اب اس میں یہ دیکھیں کہ صدقہ کس کس کو دیا جا سکتا ہے، جو کہ ہم نے پہلے قرآن میں دیکھا، فقیروں کو دے سکتے ہیں، مسکینوں کو دے سکتے ہیں، جو وصول کرنے والے ہیں، لینے والے ہیں، مانگنے والے ہیں، جن کے دلوں میں الفت ڈالنی ہو، اسلام کی طرف لانا مقصود ہو، گردن کسی کی چھڑانی ہو، یعنی کہ کوئی شخص پھانسی پہ ہے، کوئی شخص مقروض ہے، کوئی بھی ایسا ایشو ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی ہے قرض داروں کے لیے، اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ایکسیٹرا۔ اسی طرح مسافروں کے لیے بھی دے سکتے ہیں، کوئی بندے کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے، وہ سفر کر رہا ہے، حج عمرے کی طرف جا رہا ہے، اس کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ پہلے اپنے رشتہ داروں کی غربت دیکھی جائے، پھر ہمسایوں کی، پھر اس کے بعد دور دراز والوں کو دیا جائے۔ اب یہ کن پر فرض ہے؟ مسلمان مرد اور عورت پر ہے، غلام کے غلاموں اور نوکروں پر بھی، ٹھیک ہے، اگر وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آزاد اور غلام پر، اسی طرح جس کا بھی نین و نفاق کا ضامن اور ذمہ دار ہو، یعنی کہ چاہے بیوی بچے ہیں، ماں باپ کے نیچے بچے ہیں ایکسیٹرا، بدوئی ہوں، شہری ہوں، چھوٹے بڑے، سب کے اوپر یہ چیز فرض ہے۔ اب کون سی مقدار دے سکتے ہیں؟ کھجور
ٹھیک ہے، انجیر کے بارے میں بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، جو پنیر، کشمش، گندم، ٹھیک ہے، ان چیزوں کے بارے میں۔ اب ایک سا جو ہے برتن ہے، اس کے بارے میں تقریباً 2.5 کلو ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں پورا ایک لیکچر میں نے ریکارڈ کروایا ہے، جس کو دیکھنے کا شوق ہو وہ دیکھ سکتا ہے ساؤتھ سلیمان چینل کے اوپر، ٹھیک ہے۔ ایک مد جو ہے وہ 600 گرام یعنی کہ 0.6 لیٹر کے برابر ہے، جو کہ 600 ملی لیٹر اور 0.6 کے جی کے، ٹھیک ہے۔ اور ایک سا پھر کتنے برابر ہوگا؟ 4 مرد کے۔ اب 600 کو آپ 4 سے جب ضرب دو گے تو 2400 بنے گا، ٹھیک ہے، 2400 گرام، اور یہ تقریباً 2.4 کے جی۔ اب یہ ایک متنازع ایشو ہے، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ 2.4 ہے، کچھ لوگوں کے نزدیک 2.5، اور اس طرح تھوڑا سا اوپر نیچے ہے، کیونکہ وہ برتن کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ برتن کے اندر ڈالتے تھے اس حساب سے وہ دیتے تھے، تو اسی لیے زیادہ تر جو متفق ہیں وہ 2.5 پہ ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے زیادہ دیں تاکہ کوئی بھی شک و شبہ نہ رہ جائے، کمی نہ رہے، تو آپ 3 کے جی تک کر لیں۔ اب مثال کے طور پہ اگر آپ کنک جو ہے وہ 100 روپے کی جو ہے وہ خریدتے ہیں، جو آپ گھر میں کھا رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو دینے کے لیے بری چیز چنیں اور خود کے لیے اچھی چیز، جو خود کھاتے ہیں اس طرح کی چیز آپ نے خریدنی ہے، وہ کم از کم 3 کلو ہو، وہ جتنے روپے کی بھی بنے گی آپ نے وہ جو ہے وہ صدقہ فطر کے طور پہ ادا کرنی ہے۔ ہر شہر کی مختلف ہوتی ہے، تو ہر شخص اپنے شہر کے حساب سے مختلف جو ہے ریٹس کے مطابق لے گا، اور وہ 3 کلو کم از کم ہونی چاہیے۔ اس حساب سے بہتر یہ ہے کہ اناج کی شکل میں اس کو دیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اناج کی شکل میں دیتے تھے، اور وہ کھجور، پنیر اور اس طرح کی چیزوں کو زیادہ پریفر کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ آپ مالدار ہیں اور آپ جو ہیں وہ کم پیسوں والی چیز دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ مالدار ہیں تو اچھی چیز، وہ چیز جو آپ خود کھانا پسند کرتے ہیں وہی چیز دوسروں کو بھی عطا کریں، تو یہ بہترین صدقہ ہوگا۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام برائیوں سے، شیاطین سے، منافقین سے، تمام غرور و تکبر سے، اور ایسی تمام چیزوں سے جو ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جانے والی ہیں، عذاب کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے، پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔